اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم فل اسلامک اسٹڈیز فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں کو بے چینیوں کو دور کرے۔ خاص طور پر آج کل کے جو حالات کے تناظر میں جو پریشانی اور بے چینی سی ہے، اللہ تعالیٰ وہ جلد سے جلد ہمیں ان سے نکالے اور ہمیں ہماری پرانی روٹین کی طرف لوٹائے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامک ریسرچ، یعنی اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی۔ اس سبجیکٹ کے غالباً 7 لیکچر ہو چکے، آٹھواں لیکچر ہم شروع کریں گے۔ ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں کہ آج جو لیکچر ہوگا وہ کس ٹاپک پر ہوگا۔ آج کا لیکچر ہے تفسیری مناہج پر۔ آج کا لیکچر ہے تفسیری مناہج پر۔ آپ جانتے ہیں کہ تفسیری مناہج اور تحقیقی رجحانات کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور اس سلسلے میں کافی کچھ ہم پڑھ چکے تھے اور پھر چلتے چلتے ہم چلے گئے کہ کہاں اجتہاد کے موضوع پر۔ اجتہاد کے ٹاپک میں ہم چلے گئے اور یہ تھا اجتہاد اور اس کے اسالیب۔ اس چیز کو بیان کرنے کے پر چلے گئے اور اس موضوع کے 2 لیکچر ہو چکے ہیں اور میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا کہ میں اسے مختصر رکھوں گا جتنی ضرورت ہے، اور جو بنیادی معلومات ہونی چاہیے ہمارے پاس اس حوالے سے اسی کو میں بیان کروں گا، اور میرے اپنے خیال کے مطابق میں نے ایسے ہی کیا ہے اور اسی لیے اب اجتہاد کا ٹاپک مکمل ہوا۔ اب اس پر مزید ہم بات نہیں کریں گے۔ اجتہاد کے حوالے سے جو بنیادی معلومات اور ضرورت آپ تک پہنچانی تھی، جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ ہو چکی۔ اب آ جاتے ہیں واپس پیچھے، یعنی کہتے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف ایک گردش ہے ایام تو، انہی ایام کی طرف جہاں ہم چل رہے تھے۔ تفسیر بالمعصور کا معنی اور مفہوم ہم جان چکے ہیں اور اس نہج کی جو تفاسیر تھی، مشہور تفاسیر، ان کا تعارف بھی ہم نے جانا۔ اسی طرح تفسیر بالرائے ہے، اس کا معنی مفہوم بھی ہم نے جانا، اور اس سلسلے کی اس منہجی انداز کی جو تفاسیر تھی ان میں خاص تفاسیر کا معنی تعارف ہم نے جانا۔ کچھ پر آپ نے اسائنمنٹ بھی لکھی۔ اس کے بعد تفسیری جو مناہج ہیں اور رجحانات ہیں وہ ہیں کلامی تفسیر، فقہی تفاسیر، لغت و نحو کے اعتبار سے تفاسیر، علم معانی و بیان کے اعتبار سے تفسیر، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم اسی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، کہاں چلا گیا؟ یہ ہے۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمارے سابقہ موضوع پر جو پیچھے اس سے پہلے چل رہا تھا۔ جیسا کہ میری عادت ہے کہ جو اس سے پچھلا مضمون ہوتا ہے اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں جو پہلے پڑھا ہوتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ تازہ ہو جائے اور دوبارہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے، اور دوسرا کہ ربط پیدا ہو جائے، تعلق جڑ جائے۔ آج کے موضوع میں اگرچہ تعلق اور ربط نہیں پیدا ہوگا کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع نیا سٹارٹ ہو رہا ہے، نیا شروع ہو رہا ہے، لیکن تازہ ہو جائے اس لیے میں اس پر ایک نظر ڈالتا ہوں۔ ہم نے پریویس سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا اجتہاد، اور اس میں حجیت اجتہاد، اجتہاد کا دائرہ کار، اجتہاد کا طریقہ کار، اس پر بات ہوئی تھی۔ خاص طور پر آخر میں ہم بات کر رہے تھے اجتہاد کا طریقہ کار پر، اور اس اجتہاد کے طریقہ کار میں نے یہ 4 شقیں بیان کی تھی آپ کے سامنے۔ اگر کہا جائے کہ اجتہاد کا طریقہ کار یا اجتہاد کا جو مفہوم ہے اسے یہ 2 پیراگراف میں، یہ 1 پیج میں لکھ کر دکھاؤ اور اس کو واضح کرو، تو میرا خیال ہے اس کا جواب یہ ہوگا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو پیج ہے یہ
اس کا خلاصہ ہے تمام کے تمام اجتہاد کے مضمون کا۔ اگر کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرو اجتہاد کے مضمون کو، تو وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا ہے۔ اس میں 4 شیخیں میں نے بیان کی ہیں، 4 شیخیں، اور اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ یہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ بھی آ جائے اور یہ یاد بھی رہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے یہ۔ اس میں نے بتایا کہ پہلی شک یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں شریعت نے قانون سازی نہیں کی تو اس معاملے میں اجتہاد کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے ملتے جلتے کسی دوسرے معاملے میں کوئی قانون موجود ہے۔ اگر کوئی قانون موجود ہے تو اس پر قیاس کر کے قانون وضع کر لیا جائے گا۔ اس عمل کا نام اجتہاد ہوگا۔ لوگ پوچھتے تھے نا آپ کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں اور قیاس میں کیا فرق ہے۔ اس عمل کا نام، یہ جو قیاس کر کے قانون وضع کیا جائے گا، اس عمل کا نام کیا ہوگا؟ اجتہاد۔ اچھا، یہاں جو یہ بات بیان ہوئی کہ وہ پہلے سے قانون موجود ہے، اس کی مثال میں نے دی تھی کہ جیسے شراب ہے، اور شراب کے حوالے سے قانون یہ ہے کہ وہ نشہ آور جو چیز ہے وہ حرام ہے، اس لیے شراب بھی حرام ہے۔ تو آج اگر ہمارے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے، نشے کی کوئی نئی فارم ہمارے سامنے آتی ہے، تو چونکہ وہ نشہ آور ہے تو اب قانون موجود ہے نشہ ہونے کے حوالے سے کہ نشہ آور چیز حرام ہے، قانون موجود ہے۔ لہذا آج کی جو نئی چیز ہوگی اس کا قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں، اجماع میں ذکر نہیں بھی ہوا، لیکن وہ اس کے لیے قانون موجود ہے تو وہی حکم اس کا ہو جائے گا۔ دوسری شک ہے کہ اگر کسی مشابہ معاملے میں قانون موجود نہیں ہے تو پھر یہ معلوم کیا جائے گا کہ شریعت میں کیا کوئی ایسا اصول موجود ہے جس سے اس معاملے کے ضمن میں رہنمائی مل سکے۔ اگر کوئی اصولی ہدایت موجود ہے تو اس سے استنباط کر کے قانون بنا لیا جائے گا۔ اس کی مثال دی تھی کہ حدیث شریف میں لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان دو اور نہ نقصان حاصل کرو، نہ نقصان بھگتو، ٹھیک ہے، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو۔ اب اس اصولی ہدایت کے تناظر میں ہم دیکھیں گے، فرض کریں کہ اگر تجارت کی کوئی ایسی صورت ہے جس میں ایک فریق کو مکمل طور پر نقصان ہو رہا ہے، اور یعنی تجارت کی جو ڈیلنگ ہے، یعنی معاملہ ہے، اس معاملے میں ہی ایک فریق کا نقصان ہے، تو وہ اس حدیث کے ضمن میں وہ چیز غلط ہوگی۔ اصول ہدایت موجود ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے یہاں کہ تجارت میں گھاٹا پڑ گیا، یعنی بزنس میں لاس ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ڈیلنگ ہی اس طرح کی ہے جیسے کہ سود میں ہوتا ہے۔ سود میں ایک قرض لینے والا ہو گیا، 1000 روپے کا قرض لیتا ہے تو قرض دینے والا اس کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے واپسی 1100 روپیہ لینا ہے۔ اب جو 1000 کے اوپر 100 روپیہ ہے وہ سود ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کو 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لے رہا ہے، لیکن اس کو 1000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان خواہ 1 روپے کا ہو یا 100 روپے کا ہو یا 1000 کا ہو، نقصان ہے۔ اگر اس طرح کا نقصان ہے ایک فریق کو اور یہ معاملہ ہی اس طرح کا تھا پہلے سے، تو یہ اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اصول ہدایت موجود ہے، لا ضرر ولا ضرار، ٹھیک ہوگی بات۔ تیسری شک تھی کہ اگر کوئی مشابہ معاملہ بھی موجود نہ ہو اور نہ اصول ہدایت میسر ہو تو اپنی عقل سے کوئی رائے قائم کر کے اس کے مطابق قانون سازی کر لی جائے۔ اپنی عقل سے رائے قائم کرنی ہے۔ پھر اس کے لیے اگرچہ کچھ رہنما اصول بھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ عقل بھی کون سی عقل ہو، عقل سلیم مراد ہے یہاں پر، اور وہ شخص ہر ایک شخص کی بھی نہیں، بلکہ وہ جو قرآن و حدیث کا عالم ہے، لغت کا عالم ہے، اور اس کے پاس مقاصد شریعہ کا خوب علم ہے، اور علم اسلامی تاریخ کو جانتا ہے، اسلامی کلچر، تہذیب و تمدن کو جانتا ہے، وہ اس قسم کی چیزیں۔ اور بعض دفعہ مسائل کی نوعیت بھی ہوتی ہے، وہاں پر اتنی ساری چیزوں کی ضرورت بھی نہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال میں دوں کہ اب آپ جانتے ہیں کہ
اسلام میں نماز ہم نے جب ادا کرنی ہے تو قبلہ رخ ہونا ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ موجود ہے جس کو قبلہ رخ کا اندازہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا، تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ تحری کرو، تحری کرو۔ تحری کا مطلب یہ ہے غور و فکر کرو۔ یہ تحری بھی اجتہاد کی ایک قسم ہے کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر۔ اللہ اکبر، یہ کیا کہہ دیا معاویہ تو نے! غور و فکر تو آپ کے سامنے غور و فکر کی بات کرنی تو مجھے لگتا ہے کہ ذرا بری بات ہوگی، آپ لوگوں کو شاید محسوس ہو، آپ ناپسند کرو کہ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر، یہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ یہ ہمارے مطلب کی بات تو نہیں ہے، آپ کہاں ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں؟ غور و فکر کی بات کہہ کر تو آپ کو شاید غصہ دلانے والی بات ہے، کیونکہ آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے۔ تو غور و فکر آپ نے کہاں کرنا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلیں آج میں تھوڑا سا کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ اسائنمنٹ کے حوالے سے مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، بہت حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، جن لوگوں کو ہم اسائنمنٹس دے رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ اسائنمنٹ کے حوالے سے اپنا ذرا رویہ دیکھیں، میں ذرا آپ کو سناؤں آپ کا رویہ۔ آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ اس ٹاپک پر آپ لکھیں، اور اسائنمنٹ یہ ایک پہلے درجے کی تحقیق ہے، تحقیق کا پہلی سیڑھی ہے، اور آپ لوگوں کا رویہ اور عادت کیا بنی اور کیا ہوتی ہے کہ سر اس کی کتاب کیا ہے، کون سی کتاب ہے، ہم کون سی کتاب سے مراجعات کریں؟ اچھا یہ ہم بتائیں؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم آج کل اتنی فیور دے رہے ہیں کیونکہ لائبریری آپ کے لیے میسر نہیں ہے اور یونیورسٹی میں نہیں آتے ہیں، آن لائن بیٹھے ہیں، گھروں میں ہیں، چلے کتاب دے دی۔ پھر سر یہ نہیں یہ کتاب آپ نے بتا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بس اتنی سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، کتاب کا صفحہ نمبر بھی بتائیں ہمیں، صفحہ نمبر بتائیں ہمیں اچھی طرح کہ کون سے صفحے پر یہ ٹاپک لکھا ہوا جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا میں صفحہ نمبر بھی بتاؤں؟ یعنی آپ اتنی زحمت بھی نہیں کریں گے کہ اس کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیں اور جہاں وہ ٹاپک لکھا ہوا ہے وہ وہاں پہ آپ سٹڈی کریں؟ نہیں، کیوں ہم کیوں زحمت کریں؟ سر آپ بتائیں ہمیں صفحہ نمبر۔ اچھا جی چلو جی صفحہ نمبر بتائیں۔ پھر سر یہاں تو یہ ٹاپک تو لکھا ہوا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں لکھا ہوا جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں ہم سے، یہ آپ لکھنا کیسے ہیں؟ سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سر آپ نے کہا ہے کہ تفسیر بالرائے کے کمزور پہلو بیان کریں، تو تفسیر بالرائے کے کمزور پہلو تو یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تفسیر بالرائے کا ٹاپک ہے، کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے، 10-20 یا 15 صفحات ہوں گے، لیکن تفسیر بالرائے کے کمزور پہلو کے عنوان سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ جو ہمیں ٹاپک دیں وہ اس کتاب کے اندر جو صفحہ نمبر آپ ہمیں بتائیں اس صفحہ نمبر پر اس کی ہائیڈنگ ہو اس عنوان کی کہ تفسیر بالرائے کے کمزور پہلو درج ذیل ہیں اور نیچے وہ کمزور پہلو لکھے ہوں، پھر ہم آپ کو اسائنمنٹ لکھ کر دیں گے۔ ماشاءاللہ پھر آپ لکھ کے دیں گے۔ تو جناب اسٹوڈنٹ آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہو لکھنے کی؟ آپ لکھنے کی مشکل کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ نہ لکھو، اللہ کے بندو، آپ کیوں اتنی اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو؟ آپ وہ کرو کہ جس کتاب میں وہ جو لکھا ہوا ہے اس کو فوٹو اسٹیٹ کرواؤ اور وہ صفحہ ہمیں اپلوڈ کر دو، بھیج دو، یا اس کی اسکرین شاٹ لو۔ فوٹو اسٹیٹ کرانا بھی شاید مشکل ہو، آپ لوگوں کو بیچاروں کو جانا پڑے گا باہر دکان پر فوٹو کاپی کی اور 2 روپے بھی خرچ کرنے پڑیں گے۔ نہیں، آپ ایسا کرو کہ اس کی اسکرین شاٹ لو اور وہ ہمیں بھیج دو، نہ آپ کو لکھنا پڑے گا نہ آپ کو فوٹو کاپی کرانی پڑے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہو رہا ہے، یہی چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کی جو اب تک اسائنمنٹ کے حوالے سے جو صورتحال ابھی ہے میں نے بتائی، یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد جو لکھی ہوتی ہے وہ ساری کاپی پیسٹ کی ہوتی ہے، دیا ہی نہیں کہ لفظ بلفظ اٹھا کر وہ لکھے ہوتے ہیں اسائنمنٹس میں۔ اور اس سے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ میں اسائنمنٹ پڑھنے شروع ہوتا ہوں تو میں فیڈ اپ ہو جاتا ہوں، میری بس ہو جاتی ہے 3-4 اسائنمنٹ کے بعد، سب کا ایک ہی طرح کا لکھا ہوا ہے،
ایک ہی طرح کی سب کی اسائنمنٹ ہے, کوئی الفاظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے, کوئی اوپر نیچے نہیں ہے. ایک کی جو اسائنمنٹ کیا پتہ پہلے کس نے لکھی, اس کے بعد پھر اسی سے کسی نے نقل کیا, کس نے نقل کیا, اسی طرح کا سارا چل رہا ہے. تو میں اس اسائنمنٹ کا کیا کروں؟ وہ میرے کس کام کی, کس مطلب کی چیز؟ وہ میں بڑی مشکل سے ٹائم نکلتا ہے میرے پاس اسائنمنٹ دیکھنے کے لیے, 4-5 دیکھ پاتا ہوں اور بس ہو جاتی میری. 500 سے زائد اسائنمنٹ, 500 سے زائد اسائنمنٹ میری پینڈنگ پڑی ہے جو میں پڑھ ہی نہیں رہا. میں کہا میرا دل ہی نہیں کر رہا, میں کیا پڑھوں, کیا ان کو پوائنٹس دوں. سب کے ایک ہی طرح کا لکھے ہوئے تو سب کو ایک ہی طرح کے پوائنٹس دیتے ہیں. سب کی رزلٹ آئے گا جی پہلی پوزیشن ہے پوری کلاس کی, سب کی پوری کلاس کی. کیوں؟ سب کا ایک ہی طرح کا, یعنی یا کتاب سے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے اور تمام اسٹوڈنٹ کا آپس میں ملتا جلتا ہے, سب کا لفظ بلفظ ایک طرح کا لکھا ہوا ہے. کوئی ریفرنس نہیں ہے, کوئی حوالہ جات نہیں ہے, اگرچہ سارا کسی کتاب سے لیا ہوا ہے. اپنے تو الفاظ بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر, اور جس کتاب کے لیے کوئی اس کے حوالہ نہیں ہے. اور اقتباس کیسے لینا ہے اس کا کوئی تمیز نہیں, کوئی اس کا حساب کتاب نہیں کہ پتہ چلے کہ یہ اقتباس کسی, یعنی یہ کوٹ کیا ہوا ہے کسی اور کتاب کا, کچھ پتہ نہیں چلتا. لگتا ہے یہ کہ یہ بھی محترمہ صاحبہ کی یا محترم صاحب کا اپنا علم ہے, انہوں نے اپنے جو تھا ان کا لوح محفوظ اس سے وہ نکالی ہے اور اس سے نکال کر یہ نازل کر دی ہے ہمارے اوپر. اللہ اکبر, یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ. اور دوسری بات, ایک اور بات بھی کروں میں آج پھر مجھے کرنے دیں آپ بات. یار میں آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹ دیتا ہوں, بلکہ میرے ساتھ کے جو اور بھی پروفیسر حضرات ہیں, اس میں ہم کیا آپ کو یہ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ آپ 4تھی اور 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ابھی اردو لکھنا سیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو کتاب دیں کہ اس کتاب کے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے, یا ہم آپ کو املا سکھا رہے ہیں, املا کرا رہے ہیں. ہم آپ کو کوشچن دیتے ہیں. اول مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوشچن ہی نہیں سمجھ آتا. بھئی سوال آپ کو کیا دیا ہوا, اس سوال کو تو سمجھو پہلے. میں نے مصادر والی اسائنمنٹ دی تھی, مصدر کا ہی نہیں معنی مفہوم آپ کو اسی طریقے سے پتہ چل رہا تھا. حجیت اجتہاد کی وضاحت کرنے کا کہہ دیا, اب حجیت کا نہیں معنی بتا. ایک تو جو ابھی میں بات کر رہا تھا نا کہ حجیت اجتہاد کی وضاحت کرنی ہے, یہ سوال کو سمجھو. اس سوال کے جواب میں حجیت اجتہاد میں آپ بتاؤ کہ اجتہاد حجت ہے کہ نہیں ہے. اگر حجت ہے تو کہاں سے ثبوت ہے, کس درجے کی وہ حجت ہے, کہاں سے ثبوت ہے اور کس درجے کی حجت ہے. یہ نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے اسائنمنٹ میں, اجتہاد کا معنی اور مفہوم, اجتہاد کا تصور وہ لکھا ہوا ہے. یعنی اجتہاد کا معنی اور مفہوم اور تصور لکھا ہوا ہے, اور اجتہاد کی حجیت, اس سوال کا جواب کہاں ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے اس میں آپ کو ہنٹس بھی دے دیے, اشارہ دے دیا ہے کہ یار میں نے اپنے ٹاپک میں اس پر بات کی. حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ یہ حدیث میں بیان کر رہا تھا, میں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ اس حدیث مبارکہ سے اجتہاد کا ثبوت بھی معلوم ہو رہا ہے, اجتہاد کی ضرورت اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے, اجتہاد کی حجیت بھی ثابت ہو رہی ہے. وہی حدیث مبارکہ ہے, قرآن کریم سے وہ پتہ چلتی ہے. کیا وہ حدیث آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں وہ درست رزلٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا, اگر خدا نخواستہ اس سے خطا ہو جائے تو اسے 1 ثواب ملے گا. یہ کیا ہے, یہ اجتہاد کی حجیت ہی کی تو ہے, لیکن یہ اس سوال کا جواب ہے نہیں. چلو اس سوال کا جواب ہے نہیں, لیکن اس سے بھی سونے پہ سہاگا, یعنی اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات جس کو میں بیان کرنے سے پہلے میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ پوچھتے ہیں کہ حجیت کسے کہتے ہیں. سر حجیت کا معنی کیا ہے؟ واہ, یعنی آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہو, اگر آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہو اور ایم فل کے لیول پہ آ کے آپ حجیت کا معنی پوچھیں تو میں کہوں گا کہ آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو, آپ ایم اے کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو, آپ بی ایس یا بی اے کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو. آپ کو دوبارہ بی اے کرنا چاہیے, پھر ایم اے کریں, پھر آپ آئیں ایم فل میں. اگر آپ کو حجیت کا معنی نہیں آتا
یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نماز کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 3 سال تک اسے نماز کی ترغیب دیتے رہو، اسے کہتے رہو. اس لیول پر وہ بچہ پوچھے گا کہ بابا نماز کہتے کسے ہیں، اسے ہم بتائیں گے بیٹا نماز یہ ہوتی ہے. لیکن 20 سال کی عمر کا جب ہوگا اسے ہم کہیں گے بھائی نماز کی ضرورت اور اہمیت بتاؤ. اب اس نے 20 سال کی عمر کے جو نوجوان ہوگا اسے نماز کی ضرورت اہمیت جب بتانی ہوگی، اگر وہ اس وقت یہ پوچھے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے جوتا اتار لو کہ بھئی اچھا اب تو 20 سال کی عمر کا ہو گیا، تجھے اب یہ بتائیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، صلاۃ کسے کہتے ہیں. یہ والا سوال تو جب تو 7 سال کا تھا اس وقت تیرا پوچھنا بنتا تھا، جو اس وقت تجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ نماز کسے کہتے ہیں. 20 سال کی عمر میں تو نماز کی ضرورت اور اہمیت بتاؤ آپ. اب آپ کا یہ سوال پوچھنا ہی نہیں بنتا کہ نماز کسے کہتے ہیں. تو ایم فل کے اسٹوڈنٹ جو اس وقت پوچھتے ہیں نا کہ سر حجیت کسے کہتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے یونیورسٹی کے مینجمنٹ اور بڑے حضرات کو کہوں کہ سر اس طرح کے اسٹوڈنٹ کو ہم لائن میں کھڑا کر کے ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں جو ان کو ابھی ہم نے حجیت بتانی ہے. یعنی تم لوگوں کو ابھی تک یعنی سنت کی حجیت یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی تم ماسٹر کر چکے ہو، ماسٹر کے لیول پر یہ چیزیں آئی ہوتی ہیں، یہ نظر سے گزری ہوتی ہیں. بی ایس میں یہ چیزیں گزری ہوتی ہیں، میں یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے یہ چیزیں گزری ہوتی ہیں کہ لیگل پوزیشن لیکن پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو، اور اسلامیات میں آپ ایم فل کرنے آئے ہوئے ہو. اب خلاصہ یہ ہوا کہ اسائنمنٹ کے حوالے سے آپ کو جو کوشچن دیے جاتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کو، اگر ہم غلط آپ کو سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر ہم غلط سمجھ رہے ہیں میں معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو ایم فل کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیا. لیکن میں نے ایم فل کا اور ہمارے ساتھ کے دوسرے پروفیسر حضرات نے ایم فل کا اسٹوڈنٹ سمجھ کے آپ کو اسائنمنٹ دی، اور اس سے مقصد آپ کا املا کا ہم نے امتحان نہیں لینا کہ آپ کو اردو لکھنی آتی ہے کہ نہیں لکھنی آتی، آپ کے حافظے کے امتحان نہیں لینا، آپ کے انٹلیکچول جائزہ لینا ہے. ہم نے آپ کی ذہانت، دین فہمی اور آپ کا جو ٹاپک ہم نے پڑھائے گئے ان کے فہم کا امتحان لینا ہے کہ آپ ان کو آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں. یعنی آپ کے سامنے اگر بیان ہوا اجتہاد کا ٹاپک، اجتہاد کی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو میں نے یہ الفاظ لکھے یہ الفاظ بھی آئی نہیں لفظ بلفظ آپ کو زبانی یاد ہو تو یہ سناؤ. بھائی آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کریں لیکن وہ فہم تو ہو، آپ کو آپ کے فہم کا جائزہ لینا ہے. اور آپ جب کوشچن ہی نہیں سمجھ پا رہے تو کیا فہم. اور جو آپ پھر ہم سے پوچھتے ہیں اس کی وضاحت کے حوالے سے کہ حجیت کا معنی کیا ہے اور کون سی کتاب کے کتنے نمبر صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور وہ واضح الفاظ میں نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، ہم کیسے اپنے آپ وہاں سے اخذ کریں. اگر یہ بات ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. شاید بات لمبی ہو گئی لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ پکی پکائی روٹی نہیں ملتی. یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ آپ کے ریسرچ کی پہلی سیڑھی ہے، آپ ریسرچ کرنی ہے. میں نے بار بار کہا، پہلے ٹاپک میں نے کہا تھا کہ آپ خود کو محقق سمجھو، ٹھیک ہے، نہیں کر رہے آپ. بہرحال یہ تو ہو چکا تھا. آج ہم نے یہ پڑھنا تھا تفسیری مناہج، کلامی تفاسیر، فقہی تفاسیر. تو بس آج میں نہیں کچھ پڑھا رہا، بس ان باتوں سے نا میں آج نا ذہنی طور پر اب حاضر نہیں ہوں. بس اب میں اب نہیں پڑھا رہا، یہاں سے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. میری ان باتوں پر آپ غور کریں. اور آخری بات چلتے چلتے میں آپ کو کروں گا کہ یہ سمجھ لیں، میں اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوتا ہوں کہ میری حیثیت یوں ہے. یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے تھانے دار. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی پرابلم بتاؤ، یعنی ڈاکٹر کے سامنے آپ کی پرابلم آئے گی تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے تجاویز دے گا، میڈیکیشن وغیرہ وغیرہ جو.
اور تھانے دار کے سامنے آپ کی پرابلم آتی ہے وہ آپ کی پٹائی کرے گا جس طرح کے تھانے دار کرتے ہیں. تو میں اور اس طرح کے ہمارے ساتھ کے دوسرے پروفیسر حضرات وہ آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں. آپ کو کوئی اس طرح کی بات سخت بات آپ کو محسوس ہو یا اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں اس طرح آپ کی رہنمائی کے لیے ہے کہ آپ خود کا جائزہ لو, خود سمجھو کہ آپ اس وقت کس جگہ کھڑے ہو, آپ کا کیا مقام ہے, کہاں کھڑے ہونا چاہیے اور کیا آپ کا رویہ ہے, کیسے آپ چل رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ صحیح غلط کا تصور ختم کرو. بات اچھے اور یعنی بہت بہتر اور کچھ بہتر کا ہے, لیکن اگر آپ خود سے کام کرتے ہو, لیکن جس طرح آپ کام کر رہے ہو یہ پھر اور معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.